ہمارے درمیان میں آل انڈیا سنت فیڈریشن کے بانی رکن جناب خالد حدیث صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، فیضان خان صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، ان کا بھی استقبال ہے۔ اور اس میں ہم نے جیسے آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ مولانا اسماعیل حسن صاحب سیفی ہمارے درمیان موجود ہیں، بڑے عالم ہیں، ندوے سے وابستہ ہیں، بہت دور اندیش ہیں، ملکی اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر آپ کی نگاہ ہے۔ میں ان سے بس احترام درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام اور دانشوران قوم، اور میرے سامنے اس ادارے کے طلباء کے دارالقرآن المرید شاہین کا نام لگتا ہے، میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج اس موقع پر اور ایک اہم موضوع پر بات کہنے اور سننے کا موقع مل رہا ہے۔ اس کے لیے ہم جناب غفران نسیم صاحب کے، مولانا محمد سلطان ندوی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ ان کی دعوت پر یہ موقع میسر آیا ہے۔ یہاں پر آ کر مولانا مصطفیٰ ندوی صاحب کا یہ کام بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے آیا جو وہ کر رہے ہیں، اور قوم کے نونہالوں کی تعلیم کے لیے جو ان کی کوششیں ہیں، یہ یقیناً بڑی قابل تعریف ہے، قابل قدر ہے۔ آج کا موضوع میڈیا لٹریسی ہے، اور ابھی جناب ڈاکٹر اشفاق صاحب بہت عمدہ گفتگو کر رہے تھے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ شاید ہمارے سامنے جو طلباء بیٹھے ہوئے ہیں بہت سی باتیں یقیناً ان کو سمجھ میں آئی ہوں گی، گرچہ موضوع جو تھا تھوڑا سا مجھے محسوس ہوا کہ ان کی سطح سے اوپر ہے، لیکن پھر بھی خلاصہ کلام تو ان کے سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا۔ آپ قانونی اعتبار سے، ایتھکس کی روح سے گفتگو کر رہے تھے کہ آپ کی میڈیا پر حاضری، چاہے وہ کسی ٹیلی ویژن اینکر کو آپ انٹرویو دے رہے ہوں، یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر آپ اپنی شراکت درج کر رہے ہوں، آپ کو کن چیزوں سے چوکنا رہنا چاہیے۔ بہت سے قوانین ہیں، بہت سے اخلاقیات ہیں، ایتھکس ہیں، لیکن آپ لوگ چونکہ ایک ایسے ادارے میں ہیں جہاں دینی تربیت کا بھی نظم ہے، اور جہاں کے ناظم و بانی ایک عالم ہے اور مشہور و معروف عالم ہے جو ماشاءاللہ اپنے کاموں کے لیے، تعلیمی اور تربیتی کاموں کے لیے، اصلاحی کاموں کے لیے ہمارے شہر لکھنؤ میں خوب جانے پہچانے جاتے ہیں۔ میری مراد مولانا مصطفیٰ ندوی صاحب سے ہے، تو اس کا شرعی پہلو بھی آپ کی نگاہ میں ہونا چاہیے کہ آپ فیس بک پر ہیں، واٹس ایپ پر ہیں، یا انسٹاگرام پر ہیں، یا کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ہیں، تو شریعت کی روح سے آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اسلام ہمیشہ حق کی تائید کرتا ہے، حق کا بول بالا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ رہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی، اس کا سیدھا سے مفہوم یہی ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ رہیں، اور سچوں کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خود جھوٹ بولیں اور سچے لوگوں کے ساتھ رہیں، بلکہ ان کے ساتھ رہنے کی ترغیب اس لیے ہے تاکہ آپ سچے بنیں، آپ کو کی صحبت سے فیض حاصل ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو بات بھی سنے اس کو بیان کرے۔ آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات اور کیسا عظیم اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تلقین فرمایا
ہم فیس بک پر کوئی بھی چیز جیسے ہی ہمارے سامنے آتی ہے ہم فوراً اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. ہمیں یہ اہتمام نہیں ہے کہ ذرا دیکھ لیں کہ یہ بات درست بھی ہے کہ نہیں. اور بڑا لطیفہ ہے کہ آج کل تو کئی بڑی شخصیات کا انتقال وقت سے پہلے ہو گیا، اسی وجہ سے کہ ایک صاحب نے کسی سے کچھ سنا اور نام کسی اور کا لیا گیا، انہوں نے کسی اور کا نام سن لیا اور انہوں نے اس پر ایک خبر لگا دی اور فیس بک پہ ڈال دی کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں عالم دین کا اور فلاں مصلح اور مرشد کا انتقال ہو گیا. اور دوسرے لوگوں نے فوراً پہل کرنے میں، فارورڈ کرنے میں، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہوئے فوراً اس خبر کو آگے بڑھا دیا. نہ جانے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک وہ خبر پہنچ گئی، بعد میں اس کی تردید چلی آ رہی. یہ اس بات کا خمیازہ ہم بھگتتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں، کہ جو بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے ہم فوراً اس کو، ہم سوشل میڈیا پہ چونکہ ایک الگ طریقہ ہے گفتگو کرنے کا، تو قرآن و حدیث میں جو ہمیں سچ اور سچ بولنے کی ترغیب اور جھوٹ سے بچنے کی جو ترغیب ہے وہ شاید وہ ساری روایتیں اور وہ احادیث اور وہ آیتیں ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں رہتی. یہ عجیب چیز ہے کہ آدمی کمرے میں ہے، اپنی چادر میں، لحاف میں، کمبل میں، رات کے تنہائی میں، اور اس پہ بہت ہی خطرناک چیزیں پوسٹ کر رہا ہے کہ جس سے ہنگامہ ہو جائے، میدان آگ لگ جائے سماج میں، ایسی چیزیں، اور مزے لے رہا ہے. کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے کمرے میں ہوں، کمرے کی کنڈی بند ہے، اپنے لحاف میں ہوں اور اندھیرے کے اندر یہ کام کر رہا ہوں، گویا کہ محفوظ ہوں. آپ کسی بھی طریقے سے محفوظ نہیں ہیں. جیسا کہ ابھی ڈاکٹر اشفاق صاحب آپ کے سامنے بڑی وضاحت سے بات بتا رہے تھے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیے. آپ سوشل میڈیا پر ہیں کہ ایسے سمجھیے کہ آپ کھلے مجمع میں بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، ساری دنیا آپ کی حرکتیں دیکھ رہی ہے، ساری دنیا آپ کی بات سن رہی ہے، اور جو بھی آپ نظریات رکھتے ہیں، جو بھی آپ مزاج رکھتے ہیں، یہ دیکھیں اللہ معاف فرمائے، یہ سوشل میڈیا اچھے لوگوں کو ننگا کرنے کا ذریعہ ثابت ہوا کہ جب تک یہ سوشل میڈیا نہیں تھا لوگ اپنی گھریلو مجلسوں میں ہر طرح کی بات کر لیا کرتے تھے، اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ ہر طریقے کے مذاق کر لیا کرتے تھے. اب یار دوست اور وہ مجلسیں نہیں رہی، ان سب کی جگہ موبائل نے اور سوشل میڈیا نے لے لی ہے. اور ہمارا رویہ ابھی بھی وہی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس گروپ میں ہم 4 لوگ ہیں، 8 لوگ ہیں، یار دوست ہیں، تو بات یہیں تک رہے گی. حالانکہ ایسا نہیں. ایک آدمی بس اس گروپ سے باہر آپ کی بات شیئر کر دے تو دنیا میں وہ کہاں جائے گی، آپ اس کو روک نہیں سکتے. تو ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں گروپ کو ایک مجلس اور گھر کی ایک نشست سمجھتے ہوئے، حالانکہ وہ گروپ نہیں ہے. آپ پوری دنیا کے سامنے آیا ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ وہ 4-5 لوگ جو آپ کے گروپ میں ہیں وہی اس بات کو شیئر کریں تو آگے بڑھے گی، ایسی بات نہیں. جو سوشل میڈیا کا نظام چلاتے ہیں، جن کے ہاتھ میں سرور، انٹرنیٹ کا سرور ہے، جو لوگ انٹرنیٹ کا نظام اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں، وہ ایک چیز کو، ایک لفظ کو، ایک تصویر کو، ایک ویڈیو کو جو آپ شیئر کرتے ہیں وہ کبھی بھی اس سے نکال کر دیکھ سکتے ہیں. آپ کے واٹس ایپ نمبر سے دیکھ سکتے ہیں، آپ کے فیس بک کے اکاؤنٹ سے دیکھ سکتے ہیں بڑے آرام سے. اور سب سے بڑی خطرناک چیز یہ ہے کہ اس وقت یہ سوشل میڈیا خاص طور پہ ہمارے مسلم نوجوان بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. اس کے ذریعے انتظامیہ آپ کے ذہن کو پڑھ رہی ہے کہ یہ کس مزاج کا ہے. آپ نے کچھ چیزیں ایسی شیئر کر دی جس سے کہتے ہیں لڑائی جھگڑا ہنگامہ یا جہاد وغیرہ سے متعلق تصور ابھرتا ہے، تو آپ بلیک لسٹڈ ہو جائیں گے کہ یہ صاحب جو ہیں اس طرح کا مزاج رکھتے ہیں اور ان کے نزدیک سماج کے لیے خطرہ ہے. اس کے لیے قانون بڑے خطرناک قسم کے. ہمارے کتنے نوجوان صرف اسی وجہ سے صرف تفریح کر رہے تھے، ان کا وہ بھی نہیں ہے، کوئی ان کا جذبہ بھی نہیں ہے اس طرح کے کام کرنے کا. تفریحاً یا کسی کو جلانے کے لیے، کسی غیر مسلم سے بحث ہو گئی تو اس کو جلانے کے لیے اور اس پر طنز کرنے کے لیے.
قرآن پاک کی 4-5 آیتیں ہیں سورہ حجرات کی، وہ ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ طنز کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، اسلام اس کو ترغیب نہیں دیتا۔ عام حالات میں بھی اپنے لوگوں سے، اپنے یار دوستوں سے بھی قرآن اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ ان کا مذاق اڑائیں، ان کے ساتھ طنز کریں، تمسخر کریں۔ قرآن اس کی اجازت نہیں۔ کافروں کی صفت بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں کہ وہ تمسخر کیا کرتے ہیں اور وہ مسخرہ پن کیا کرتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ ایسا مذاق جس سے کسی کی دل کو ٹھیس پہنچے اور کسی کو اذیت پہنچے، اسلام میں حرام ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ۔ ایمان والو، اگر کوئی نافرمان شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ آج سوشل میڈیا پر آپ لوگ شاید اس بات کا ادراک کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، میں تو بہت سی چیزوں میں دیکھتا ہوں، کوئی بھی شعر جس کے اندر ذرا سا دینی جذبہ یا دینی بات ہو، تھوڑا سا دینی پہلو لیے ہوئے ہو، لکھ کے آتا ہے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کی بھی روح تڑپ جاتی ہوگی خبر میں کہ کیا میں اتنا گھٹیا شاعر ہو گیا ہوں۔ ہر شعر کو علامہ اقبال کی طرف کوئی بھی اچھا جملہ ہو، جیسے اقوال زرعی ہوتے ہیں ہمارے یہاں، اس وقت ایک خاص پس منظر میں ایک چیز چلائی جا رہی ہے کہ ہر قول زرعی گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، تو کچھ لوگ ہیں لگے ہوئے خاص مقصد کی طرف، اور ہم لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں کہ حضرت علی کا قول ہے۔ ذرا دیکھ تو لو کہ حضرت علی نے وہ بات فرمائی بھی ہے کہ نہیں، چاہے کتنی اچھی بات ہو۔ اسلام اور قرآن اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر وہ بات کسی نے نہیں کی ہے تو چاہے وہ کتنی اچھی کیوں نہ ہو، آپ اس کی طرف اس کو منسوب کریں گے تو آپ جھوٹے۔ حدیث پاک میں فرمایا فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ، اور ایک روایت یہ ہے کہ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ، وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ یہ 2 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ ایک پہلا شخص وہ جھوٹا ہے جس نے اس بات کو شروع کیا، اس کا آغاز کیا، اور دوسرا جھوٹا وہ ہے جو اس کو آگے بڑھایا۔ اکثر سوشل میڈیا پر ہمیں ہمارے درمیان مسلکی طور پر، مذہبی طور پر اور دیگر سیاسی طور پر تفریقہ ڈالنے والی چیز بے بنیاد ہے۔ 99% چیزیں، میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے، 99% چیزیں بے بنیاد ہیں، ان کے حوالے درست نہیں ہیں، اول سرے سے حوالے نہیں ہیں، حوالے ہیں تو حوالے درست نہیں ہیں، اور اگر حوالے درست بھی ہیں تو ان کو ان کے کانٹیکسٹ سے، ان کے سیاق سے نکال کر غلط طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ جس نے وہ بات لکھی ہے یا کہی ہے، اس کے مراد، اس کا مقصد وہ نہیں ہے۔ تو میرے محترم اور عزیز طلباء، آپ کا مستقبل صرف تعلیم ہی پر منحصر نہیں ہے، آپ کا مزاج کیسا بنتا ہے، آپ کیسی تربیت حاصل کرتے ہیں، کیسا کردار کے حامل بنتے ہیں، یہ ہمارے مستقبل کو طے کرنے میں اور ہمارے مستقبل کو کسی خاص شکل میں ڈھالنے میں یہ چیز بڑی معنویت رکھتی ہے۔ اپنے کردار کی فکر کریں۔ قرآن نے کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، سچے بن کر رہو۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی چیز جو تمہارے سامنے آ جائے اس کو ایسے ہی فارورڈ نہ کر دو اور اس کو ایسے ہی آگے نہ بڑھا دو، اور اس بات سے بھی کہتے ہیں سترک رہیں اور ہوشیار رہیں کہ یہ چیز جو ہم شیئر کرتے ہیں یہ کبھی ہمارے خلاف قانونی طور پر بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری طاق میں جو نگاہ رکھے ہوئے ہیں کہ ہم کس قسم کی چیزیں شیئر کرتے ہیں، انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر ہمارے خلاف بڑی خطرناک قسم کی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ مولانا اسماعیل حسن صاحب، اور مولانا نے یہ 3-4 جو بہت اہم باتیں تھیں اس کی طرف، ان نکات کی طرف آپ کو سمجھایا اور دلیل دی، اور آپ سب ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، قرآن کی آیات آپ کو خود یاد ہیں، ترتیب سے یاد ہے، ترتیل سے یاد ہے، انہی کے حوالوں سے گفتگو ہوئی۔ اور آئیے اب اس کے کہ میں آپ کو سوال کی طرف لے چلوں، جب تک آپ اپنے سوال تیار کیے۔ ہمارے درمیان میں ڈاکٹر اسد مونس صاحب ہیں، بہت فعال نوجوان ڈاکٹر ہیں، اپنا چینل چلا رہے ہیں، نیچرو تھیریپی کی طرف آپ کام کر رہے ہیں۔ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میں شکر گزار ہوں صفا انسٹیٹیوٹ کے تمام جو بھی ذمہ داران ہیں، جنہوں نے مجھے یہاں پہ بولنے کا موقع دیا۔
اور کیونکہ ہم اتنے سارے بائن لوگ بیٹھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں کیونکہ میڈیا کا آدمی نہیں ہوں، لیکن ہاں کچھ چیزیں آپ کے سامنے ضرور اپنی ایکسپریس کرنے کی کوشش کروں گا. کہ دیکھیے ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں اور بالخصوص جب بات آتی ہے میڈیا کی، تو جو سب سے اہم شعبہ ہے وہ ہماری کمیونیکیشن اسکلس ہے. اور شاید کمیونیکیشن جو ہے اٹس ناٹ اباؤٹ ٹو اونلی اسپیک، اٹس اباؤٹ ٹو ایکسپریس یور سیلف اینڈ تھاٹس، کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ایکسپریس کرتے ہیں، اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو. یہ ایکچولی کمیونیکیشن اسکلس ہوتی ہے. اور اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں 4 صفت، جو 4 چیزیں بیان فرمائی، جس میں اللہ نے سب سے پہلے اپنی صفت بیان فرمائی جو اللہ کی انسانوں کے لیے سب سے عظیم صفت ہے، رحم کی. پھر اللہ نے دوسری چیز بیان فرمائی قرآن، جو چیز جو ہے اللہ کی جتنے بھی علم انسانوں کو عطا فرما اس میں سب سے عظیم علم ہے. تیسرا اللہ کی مخلوق، جس میں اللہ نے انسان کو سب سے زبردست مخلوق بنائی. اور چوتھا انسانوں کو دی گئی صلاحیتوں میں اللہ نے اس کو بیان کرنے کی صلاحیت دی، گویائی دی، جو دوسرے جو ہے تمام مخلوق سے انسانوں کو الگ کرتا ہے. اگر تمام باقی صلاحیتوں کی بات کریں گے تو سونگنے کے معاملے میں ہم سے کہیں زیادہ دوسرے جانوروں کو ہے، دیکھنے کے معاملے میں ہم سے زیادہ شارپ ویژن ان کا ہے، اور سننے کے معاملے میں ہم سے کہیں زیادہ جو ہے وہ بہتر سن سکتے ہیں بہت سارے. لیکن جو گویائی کی اللہ نے جو بولنے کی صلاحیت دی ہے وہ انسان کو دی ہے، جو سب سے عظیم ترین صلاحیت انسان کو ملی ہے. تو اصل چیز ہے ہماری کمیونیکیشن اسکلز، دیٹ دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ، ہاؤ وی کمیونیکیٹ، ہاؤ وی ایکسپریس آور سیلف. ایک بڑی پیاری کوٹیشن ہے کہ تھنک ایز اے وائز مین ڈو بٹ اسپیک ایز اے کامن مین ڈو. کہ آپ سوچیے تو ایسے جو ویسے بہت ہی عقل مند لوگ سوچتے ہیں، لیکن جب ہم بات کریں تو ایسے بات کریں جیسے کہ عام آدمی بات کرتا ہے، تاکہ لوگوں تک آپ کی بات کو سمجھ سکے جائے. تو اصل یہ ہے کہ جب ہم میڈیا کی بات کر رہے ہیں، ہم اور آپ میڈیا میں جا رہے ہیں، یا چاہے عام زندگی ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے میں جا رہے ہوں، اصل چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کیسے کرتے ہیں، ہم اپنی بات کو کیسے آپ تک رکھتے ہیں. اس لیے آتا ہے کہ کسی کی بات ایسی ہوتی ہے کہ اس کی بری بات بھی اچھی لگتی ہے، اور کسی کی اچھی بات بھی ایسی ہوتی ہے جو ناگوار گزرتی ہے اور جس میں انسان کو غصہ آ جاتا ہے. ایسے بہت بار ہم لوگ کی زندگیوں میں ہوتا ہوگا. جیسے مثال طور پہ میں کہوں کہ وہی بات اگر ماں کہے تو برا نہیں لگتا ہے، بیوی کہہ دے تو وہی برا لگ جاتا ہے. کیونکہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اس کی کچھ اس طرح کے امیجز بنی ہیں، کچھ اس کا انداز ہوتا ہے کہ ہم کو وہ نہیں برا لگتا ہے. اسی طرح آتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کریں گے تو اس طرح سے ایکسپریس کریں کہ ہماری بات سامنے والے کو خوشگوار محسوس ہو، اچھی لگے. اس کے لیے بہت پورا ایک بڑا موضوع ہے، بڑا پورا چیپٹر ہے، لیکن میں آپ کو صرف چھوٹے سے 4-6 پوائنٹس میں 2 منٹ کے اندر بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. کہ جب بھی ہم بات کریں تو 4-6 چیزوں کا بہت خیال رکھیں کہ ہماری اسپیچ کیسے جو ہے وہ امپریسو ہو، کیسے ہماری گفتگو، ہماری بات کرنے کا انداز سامنے والے کے لیے خوشگوار ہو اور وہ اس کو اچھا لگے. تو جب ہم بات کریں تو پہلے کہ ہمارے بات کا والیوم کیا ہو، ہم کس والیوم میں بات کر رہے ہیں، ہماری ٹون کیا ہے، ہمارا انداز کیا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال لوں. ماں نے بچے سے پوچھا بیٹا کھانا کھا لیا؟ اب بچے نے کہا جی کھا لیا. ایک بچے نے ہاں کھا لیا، ایک نے کہا جی کھا لیا. تو اس نے بولا کھا لیا ہی ہے، لیکن تینوں کے میننگ چینج ہو گئے جسٹ بیکاز آف دا ہاؤ ہی اسپیچ، ہاؤ ہی ایکسپریس ہمسیلف. تو اس سے تینوں کے معنی بدل گئے. ایک میں لگ رہا ہے کہ واقعی کھا لیا ہے، ایک میں لگ رہا ہے کہ کھا تو لیا ہے لیکن اس کو بہت غصہ ہے کسی بات پہ، ایک تو لگ رہا ہے کہ شاید اس نے نہیں کھایا کچھ غمگین ہے. تو الفاظ سیم ہے لیکن میننگ تینوں کے چینج ہو گئے. سیم وے جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے بولنے کے انداز سے اس کے معنی سامنے والا سمجھتا ہے. وہ کبھی بھی ہمارے تھاٹس کو نہیں سمجھتا ہے، ہماری جذبات کو، ہمارے سوچنے کو نہیں سمجھتا، بلکہ ہمارے الفاظوں سے یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں اس کے کیا معنی. تو الفاظ میں یہ ہے کہ ہمارا والیوم کیا ہو، ہمارا ٹون کیا ہو، ہماری پچ کیا ہو، ہمارا جو ہے وہ پیس کیا ہو، کہ ہم کس پیس میں بولیں گے، کون سی بات کو ٹھہر ٹھہر کے بولنا ہے، کون سی بات کو تیز بولنا ہے، کس کے والیوم کو بڑھانا ہے، کس کے والیوم کو گھٹانا ہے. اور ان سب کے ساتھ ساتھ ہمارا پوسچر کیا ہے. مثال کے طور پہ ایک باپ نے بیٹے کو بلایا یہاں، اور بیٹا اگر ایسے آگے کھڑا ہو جائے تو باپ کو کیسا لگے گا؟ تو ظاہر اس کو ناگوار گزرے گا. بلکہ بیٹے نے کوئی کام نہیں کیا ابھی، صرف اس کا پوسچر ایسا ہے کہ باپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ میری اولاد ہے میرے سامنے ایسے کھڑا ہوا ہے. تو کیا اس کا پوسچر کیا ہے، گیسچر کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس لیے ہم کمیونیکیشن اسکل سیکھیں، ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا سیکھیں. جب ہمیں اچھے سے ایکسپریس کرنا آ جائے گا، کمیونیکیٹ کرنا آ جائے گا، تو ہم جو بھی بات کریں گے لیکن وہ بات
लोगों के लिए खुशगवार होगी, अच्छी लगेगी, और ज़रूर उसके अगेंस्ट में जो रिएक्शंस होंगे वो भी इंशाल्लाह वो रिएक्शंस होंगे जो रिएक्शंस हम चाहते थे। बाकी ये है कि इस पर एक बहुत बड़ा मौजूद एक पूरा वर्कशॉप है, इंशाल्लाह कोई मौका मिला तो ज़रूर आपके सामने कहूँगा। बाकी वंस अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजर्स जिसने मुझे इस लायक समझा, और आप सबका शुक्रगुजार हूँ जिसने आप मुझे सुना इतने अच्छे से। जज़ाकल्लाह खैर। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।